رمضان کی آخری راتیں چل رہی تھیں۔ آسمان پر چاند خاموشی سے چمک رہا تھا۔ عائشہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی ماں کو پکارا، امی اگر میں لیلۃ القدر کو پہچان نہ سکی تو، اگر وہ رات آ کر چلی گئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا تو؟ اس کی ماں مسکرائی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹی، لیلۃ القدر کو آنکھوں سے نہیں دل سے تلاش کیا جاتا ہے، اور یہیں سے ایک ایسی کہانی شروع ہوتی ہے جو شاید آپ کی زندگی بھی بدل دے۔ لیلۃ القدر رمضان کی سب سے عظیم رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ قدر میں فرمایا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا سوچئے، 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص اس ایک رات میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اسے 83 سال کی عبادت سے زیادہ اجر مل سکتا ہے۔ عائشہ نے حیرت سے سر اٹھایا، امی یہ تو پوری زندگی سے بھی زیادہ ہے۔ اسی وقت اس کا بھائی احمد کمرے میں آیا اور بولا، ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرتے تھے۔ پھر اس نے ایک حدیث سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے سارے گناہ بھی؟ اس کی ماں نے نرمی سے کہا، ہاں بیٹی، سب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح مسلم۔ خاص طور پر طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29۔ لیکن ایک حیرت انگیز راز ہے، اللہ نے ہمیں صحیح رات نہیں بتائی۔ کیوں؟ تاکہ ہم صرف ایک رات نہیں بلکہ ہر رات اللہ کو تلاش کریں۔ عائشہ نے فیصلہ کر لیا، میں اس رات کو ضائع نہیں کروں گی۔ اس کے بھائی نے ایک سادہ سا پلان لکھا، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنا، تہجد اور نفل نماز پڑھنا، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا، کثرت سے دعا کرنا، صدقہ دینا، سچے دل سے توبہ کرنا۔ پھر اس کی ماں نے ایک بہت اہم دعا بتائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ عائشہ نے وہ دعا کاغذ پر لکھ کر اپنے بستر کے پاس رکھ دی۔ اگر آپ واقعی لیلۃ القدر پانا چاہتے ہیں تو دوپہر میں تھوڑی دیر سو جائیں، افطار میں بہت زیادہ نہ کھائیں، موبائل فون بند یا سائلنٹ کر دیں، عبادت کے لیے پرسکون جگہ بنائیں، اور سب سے اہم، لوگوں کو معاف کر دیں، کیونکہ اگر دل میں نفرت ہو تو دعا کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ 23ویں رات، عائشہ نے محسوس کیا کہ آج رات عجیب سی خاموشی ہے۔ ہوا نرم تھی، ماحول پرسکون تھا۔ اس نے تہجد شروع کی، ٹانگیں درد کر رہی تھی، آنکھیں نیند سے بھاری تھی، لیکن اس کا دل زندہ تھا۔ وہ سجدے میں رو پڑی، یا اللہ، میری زندگی ٹھیک فرما، میرے گناہ معاف فرما، میرے والدین کی حفاظت فرما، میرے ہونے والے شوہر کو نیک بنا، بیماروں کو شفا دے اور مجھے اپنی طرف آنے کی طاقت دے۔ اور اس لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سکون اتر آیا۔ لیلۃ القدر صرف اجر لینے کی رات نہیں، یہ زندگی بدلنے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتے اور روح اس رات اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ سورۃ قدر۔ شاید اسی رات آپ کا نام معاف کیے جانے والوں میں لکھ دیا جائے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، اگر آج کی رات آپ کے گناہ مٹا سکتی ہو، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہو، اور 83 سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہو، تو کیا آپ سو جائیں گے یا اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ لیلۃ القدر کامل لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل والوں کے لیے ہے۔ یہ اس گنہگار کے لیے ہے جو بس اتنا کہتا ہے، یا اللہ، مجھے تیری ضرورت ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس رمضان میں آپ کی کہانی بھی عائشہ جیسی بن جائے، ایک رات، آنکھوں میں آنسو، دل میں سچی توبہ، اور ایک ایسی معافی جو پوری زندگی بدل دے، اور ہمارا نام معاف کیے جانوں میں لکھ دے۔ آمین۔ اللہم بلغنا لیلۃ القدر، اور ہمارا نام معاف کیے جانوں میں لکھ دے۔